بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کورونا وائرس کی وجہ سے ایک عجیب اضطراب میں مبتلا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور غریب ممالک سے لے کر ترقی یافتہ ممالک تک تمام لوگ کورونا وائرس کی تباہ کن صورتحال سے نبرد ہیں۔ یہ ایک تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جدید ترین سائنس بھی آج بے بس اور لاچار ہے۔ طب کی دنیا میں جہاں ہر بیماری کا علاج دریافت کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہاں آج یورپین ممالک اور امریکہ جیسے ملک بھی اس وقت بے بس ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت انسان ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس موقع پر اپنے رویوں کے اندر کیا تبدیلی لانی ہوگی اور ہمیں اس آفت کا مقابلہ کیسے کرنا ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک معمولی سے معمولی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ آج طب کے ماہرین، میڈیکل سائنسز کے ترقی یافتہ میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹس بہت ساری احتیاطوں کا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ضروری ہے، لیکن سب سے بڑی بات بحیثیت مسلمان کے ہمیں بھروسہ اور توکل اپنی ذات اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں اس پر پورا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس یقین کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عالمی اسباب میں رہتے ہیں۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور آپ کا طرز زندگی اس بات کی علامت ہے، اس بات کا اظہار ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کے بس میں، انسان کے اختیار میں جس قدر احتیاطی تدابیر اور جس قدر ذرائع اس کے پاس دستیاب ہیں، اس کو اختیار کر کے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں طاعون کی بیماری ہو یا جہاں کوئی موذی مرض اس طرح کا ہو، وہاں سے کوئی شخص باہر نہ آئے اور نہ باہر سے کوئی شخص اس جگہ پہ جائے۔ یہ اس وقت WHO کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ جہاں اس طرح کی بیماری ہو وہاں سے لوگ نکلے نہ اور نہ اس طرف جائے۔ لیکن آج یہ حقیقت ہے کہ آج کا گلوبل ولیج اس بات کا شکار ہو گیا ہے کہ یہ واقعہ ایک جگہ پہ ہوا ہے، ایک شہر میں ہوا ہے، ایک جگہ سے، ایک شہر سے یہ موذی جراثیم نکلا، لیکن اس نے چند مہینوں، چند ہفتوں میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر کی جائے جو ہمیں بتایا گیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر رہنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھنا ہوگا تاکہ ہم کسی ایسے مریض کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں کہ جس کے ہاتھ میں یہ جرثومہ لگا ہو، اور اگر آپ ملا بھی لیتے ہاتھ تو اس ہاتھ کو دن میں 24 گھنٹوں میں 4-5 مرتبہ صابن کے ساتھ یا سینیٹائزر کے ساتھ دھوئیں۔ اپنے ہاتھوں کو آنکھوں اور کانوں اور منہ تک نہ لے جائیں اور گیدرنگ سے بچیں، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں نہ جائیں، اور ایسے ٹریولنگ سے بچیں
جس میں آپ کو ایک جمگٹھے میں ایک سفر میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے سفر کرنا پڑے، ایسے ٹریول سے بچیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہمیں آئسولیشن میں گھر میں رہ کر اپنا وقت گزارنا ہوگا تاکہ ہم اس جرثومے کی پھیلنے سے بچیں۔ اور گھر میں کیا کریں؟ احتیاطی تدابیر جو ہیں یہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کہا گیا کہ یہ جرثومہ، یہ وائرس انتہائی گرمی میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو ہمیں بھاپ پانی جو ہے گرم کر کے ابال کے اس میں بھاپ لینی چاہیے۔ گلے اور ناک اور منہ کے ذریعے سے بھاپ جب لیں گے آپ تو آپ کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کے اثرات خدا نخواستہ اگر ہیں تو وہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بھاپ لیں، اس میں کلونجی استعمال کریں، کلونجی ڈال کے بھاپ لیجئے تاکہ آپ کے جسم کا پورا یعنی سانس کا نظام جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو جائے۔ آپ یہ احتیاطی تدابیر روحانی علاج بھی کیجیے، اور روحانی علاج قرآن کو شفا کہا گیا ہے، اور قرآن کی ایک سورت ہے سورہ فاتحہ، جو قرآن کی پہلی سورت ہے، اسے سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ آپ سورہ گھر میں بیٹھے ہیں، سورہ فاتحہ کثرت سے تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کریں، پانی دم کر کے پیئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، اپنے گھر والوں کو پلائیں۔ اور دوسری بات، سورہ یاسین کا ورد کر کے صبح سویرے پہلا کام یہ کیا جائے کہ سورہ یاسین کو تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کریں، تو دنیا کی کسی آفت سے، کسی پریشانی سے، کسی دکھ سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں 2000 بیماریاں ہیں، اس میں سے 1000 دوا کے ذریعے سے اور 1000 دعا کے ذریعے سے ٹھیک ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی اس بیماری کا، اس آفت کا، اس یعنی کہہ لیں کہ یہ ایک یعنی جو پھیلنے والی آفت ہے، اس کا مقابلہ 2 پہلوؤں سے کرنا ہے۔ ایک احتیاط کرنی ہے، علاج کرنا ہے، اور آئسولیشن میں رہ کر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور دوسرا، اس آئسولیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جب آپ اکیلے ہیں، گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کے پاس وقت ہے جو عام حالات میں آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، آپ گھر میں موجود ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن ایک شفا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت پہ لگائیں، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور دیگر دعائیں جو نیک بندوں نے، اللہ کے برگزیدہ بزرگان دین نے بتائی ہیں، اس کا کثرت معمول بنائیں۔ جب یہ آپ معمول بنائیں گے تو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ بیماری ہم سے دور رہے گی، ہمارے بچوں سے دور رہے گی، ہمارے گھروں سے دور رہے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے گرد گرد ماحول میں جتنے لوگ موجود ہیں جو بیمار ہو گئے ہیں، ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو محفوظ ہیں اللہ ان کو مزید محفوظ رکھے۔ اور یہ آج کی ضرورت ہے کہ احتیاط اور تدبیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔